السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے تمام سیاسی قوتوں سے پاکستان دشمن عناصر کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ قانون کے وزیر مملکت نے ملک میں دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے اور امن کی بحالی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پشاور دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 95 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پشاور دھماکے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس گھناؤنے اور بزدلانہ فعل کے مرتکب عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام نے موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے کوششیں بڑھانے پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان توسیعی فنڈ کے تحت عالمی مالیاتی فنڈ کے نویں جائزے کو مکمل کرنے کے لیے IMF کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے کی آمدنی میں اضافے اور نقصانات میں کمی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ملک بھر میں بے نظیر کفالت پروگرام میں خواجہ سراؤں کی رجسٹریشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر ابھی تک اس کے منشور میں موجود ہے اور ادارے نے بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مغربی ایشیا بیس بال کپ 2023 کا فائنل کل اسلام آباد میں پاکستان اور فلسطین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام سیاسی قوتوں سے ملک دشمن عناصر کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ دہشت گرد اپنی مذموم کارروائیوں سے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا اور دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے خلاف بڑی محنت سے حاصل کی گئی کامیابیوں کو ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں تمام سیاسی قوتوں کو اتحاد کا پیغام دیتا ہوں اور ہم اپنی سیاسی محاذ آرائیاں بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوا۔ ایوان ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر بحث کر رہا ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے رضا ربانی نے گزشتہ روز پشاور کی مسجد میں خود کش دھماکے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ماہ کی 8 تاریخ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انسداد دہشت گردی پالیسی پر بحث ہونی چاہیے۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ ایوان کے اندر قومی مکالمے کا انعقاد کریں اور اہم امور پر اتفاق رائے پیدا کریں۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ مستقبل میں سانحہ پشاور جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی امور پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ بہرامند خان تنگی نے دہشت گردی کے واقعات ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے سخت سزائیں دی جانی چاہیے۔ پشاور کی مسجد پر حملے کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے محمد طاہر بزنجو نے کہا کہ حکومت کو سیکیورٹی صورتحال میں بہتری اور عام آدمی کی زندگی محفوظ بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ محمد اکرم نے کہا کہ پاکستان کو ماضی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف واضح پالیسی بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر اگلا لاحہ عمل ترتیب دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے ادارے کو مزید مضبوط بنانا چاہیے۔ سینٹ میں ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بارے میں بحث سمیٹتے ہوئے قانون کے وزیر مملکت شہادت آوان نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ پشاور پر پوری قوم رنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، تاہم انہوں نے اس حوالے سے قومی اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ بعد میں ایوان کا اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں پھر شروع ہوا۔ ایوان میں پشاور دھماکے کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ ایوان نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی بھی دعا کی۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے کہا ہے کہ پشاور دھماکے میں 95 افراد شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے آج پشاور میں IG پولیس معظم جاہ انصاری کے ہمراہ صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سلمناک سانحے میں 221 افراد زخمی ہوئے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔
پشاور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے صوبے کی بہادر پولیس فورس کو حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے اس المناک واقعے کے دوران خیبر پختونخوا کے عوام کی بہادری کو سراہا۔ محمد اعظم خان نے کہا کہ صوبائی حکومت پشاور دھماکے کے متاثرین کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ اس موقع پر انسپکٹر جنرل آف خیبر پختونخوا پولیس معظم جاں انصاری نے کہا کہ کل کے دھماکے میں 10 سے 12 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی لیبس کے پیچھے حقائق جاننے کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ آئی جی پی نے کہا کہ پولیس فورس اس دہشت گردی کے واقعے کے پیچھے عسکریت پسند گروپوں کا تعین کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجرموں اور ان کے سہولت کاروں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اس وقت سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ایک دن کی یا 2 دن کی نہیں، یہ ہم پچھلے پورے 1 مہینے کی ہم نے دیکھنی شروع کی ہے، اور اس کے اندر سسپیشس ایلیمنٹس، سپورٹرز، فیسیلیٹیٹرز ان کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں لیپس ہوا ہے، اس لیپس کی الگ سے انکوائری چل رہی ہے۔ کمپنسیشن کا معاملہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خود اناؤنس کر دیا ہے۔ تمام سینئر لیڈرشپ صوبے کی کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کے واقعات آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ نہ ہوں۔ ریسکیو 1122 نے پولیس لائنز میں دھماکے سے منہدم ہونے والی مسجد میں تلاش اور بچاؤ کی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ 1122 کے ترجمان بلال فیضی نے بتایا کہ بچاؤ کی ٹیموں نے 54 شہداء اور 94 زخمیوں سمیت 146 افراد کو اسپتال منتقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ کارروائی میں 1122 کی 37 گاڑیوں اور 168 افراد نے حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بچاؤ کی ٹیموں نے پشاور، نوشہرہ، خیبر، صوابی، بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اسپتالوں میں شہداء کی میتیں منتقل کیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پشاور میں مسجد پر خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس بزدلانہ اور گھناؤنے جرم کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور دیا ہے۔ 15 رکنی کونسل نے ایک بیان میں شہداء کے خاندانوں اور حکومت پاکستان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ادھر اسلام آباد میں ایک بیان میں پاکستان میں چین کے سفیر نے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے اور پاکستانی عوام سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے تحت کیے گئے کام کی تعریف کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی اور اس سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر انگر اینڈرسن سے آج اسلام آباد ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی دور حاضر کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک کی حیثیت سے پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے اور اس کے حوالے سے اقدامات کے لیے عالمی رد عمل کی ضرورت کا بھرپور معترف ہے اور حکومت اس سلسلے میں کوششیں کر رہی ہے۔ اس موقع پر انگر اینڈرسن نے وزیر اعظم کو پاکستان میں اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی اور اس پروگرام میں پاکستان کے مؤثر کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ملک میں تباہ کن سیلاب کے بعد بہتر اور سرسبز پاکستان کی تعمیر کی کوششوں میں پاکستان کی مدد اور تعاون کرنے پر اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بلوچستان کے قائم مقام گورنر جان محمد جمالی اور سینیٹر سعد جمالی سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا۔ ملاقات کے دوران بلوچستان کی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم معاشی ترقی کے ذریعے بلوچستان کا احساس محرومی ختم کر دیں گے اور صوبے کے نوجوانوں کو مساوی مواقع دیے جائیں گے۔ قائم مقام گورنر نے بلوچستان کی ترقی اور گوادر کے بندرگاہ کو مزید فعال بنانے کے لیے وزیر اعظم کے اقدامات کو سراہا۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزارت پارلیمانی امور سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی شازہ فاطمہ نے کہا ہے کہ نوجوان حکومت کی اولین ترجیح ہیں اور انہیں سہولت فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دولت مشترکہ کے نوجوانوں کے سال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی ترجیحات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حکومت نے وزیر اعظم یوتھ شپ پروگرام کے تحت متعدد منصوبے شروع کیے ہیں۔
عالمی مالیاتی ادارے کے جائزہ وفد نے نینتھن پورٹر کی قیادت میں آج اسلام آباد وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ملاقات میں توسیع فنڈ سہولت کے تحت اقتصادی اور مالی پالیسیوں اور اصلاحاتی ایجنڈے کے جائزے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے مشن کو مختلف شعبوں میں حکومت کے مالی اور اقتصادی اصلاحات کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی، جن میں مالیاتی فرق کو ختم کرنا، شرح مبادلہ کا استحکام اور توانائی اور معیشت کی بہتری شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ وہ گیس کے شعبے میں گردشی قرضے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کرے۔ IMF کے موجودہ پروگرام کو مکمل کرنے کے حکومتی عزم کا اظہار کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان توسیعی فنڈ کی سہولت کے تحت کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے نئے جائزے کی تکمیل کے لیے IMF کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر IMF مشن کے سربراہ نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان نئے جائزے کی تکمیل کے لیے IMF کی شرائط کو پورا کرے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان متعدد شعبوں میں اصلاحات پر پیش رفت جاری رکھے گا اور IMF کے پروگرام بروقت مؤثر انداز میں مکمل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور IMF مالیاتی اصلاحات کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ پاکستان ریلویز کی آمدنی میں اضافے اور نقصانات کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے محمد جواد کی اس رپورٹ میں۔ آج لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے ریلویز خواجہ سعد رفیق نے کہا، ریلوے کے بہترین مفاد میں گرین لائن سمیت کئی اقدامات پر کام کیا جا رہا ہے۔ گرین لائن اگلے 8 دن میں پک اپ کر جائے گی انشاءاللہ، اس کے نتیجے میں ریلویز کو اچھا ریونیو مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے کو تیل کی قیمتوں میں اضافے اور حالیہ سیلاب کی وجہ سے مالی بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI حکومت نے اپنے دور میں ملکی معیشت کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کل کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آمدنی میں اضافے کے لیے ریلوے کی زرعی زمین کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ منصوبہ بندی کے وزیر حسن اقبال نے کہا ہے کہ جدید سائنسی شعبوں میں ترقی اور رسائی موجودہ تقاضوں سے نبردآزمہ ہونے کے لیے اہم ہے۔ آج اسلام آباد میں ٹیکنالوجی مراکز برائے ایکسیلنس کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ تحقیقی مراکز اور صنعت کے درمیان مستحکم تعلق کامیاب مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ محدود ذرائع کے باوجود حکومت ایکسیلنس مراکز کی مالی اور انتظامی مدد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ڈیجیٹل انقلاب کے لیے تیار کرنے کے لیے ایکسیلنس مراکز اہم کردار ادا کریں گے۔ سندھ حکومت نے عالمی تنظیموں کے تعاون سے صوبے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 20 لاکھ سے زیادہ موسمیاتی طور پر محفوظ مکانات کی تعمیر نو کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ملک کے استحکام کے لیے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ضروری ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملک بھر میں شروع کیے جانے والے بے نظیر کفالت پروگرام میں خواجہ سراؤں کے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مطابق خواجہ سرا نادرا سے اپنے شناختی کارڈ کے حصول کے بعد خود کو BISP کے تحصیل دفتر میں رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کے بعد انہیں 8171 سے ایک پیغام موصول ہوگا اور وہ POS ایجنٹ یا ATM مشین سے 7,000 روپے حاصل کر سکیں گے۔ خواجہ سرا برادری کو بے نظیر کفالت پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ ان کی طرف سے بے شمار معاشرتی اور معاشی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد تاریخ میں پہلی بار کیا گیا ہے۔ کینیا کی بحریہ کے کمانڈر میجر جنرل جیمسن لونگرو موتائی نے آج نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا اور بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعاون اور علاقائی بحری سیکیورٹی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحریہ کے سربراہ نے خطے میں بحری سلامتی اور امن یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات کو اجاگر کیا۔ دورے پر آئے ہوئے ایڈمرل نے علاقائی بحری سلامتی میں پاک بحری کی کوششوں اور عزم کو سراہا۔ بلوچستان اسمبلی نے آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی جس میں سویڈن میں دائیں بازو کے انتہا پسند کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤنے عمل کی شدید مذمت کی گئی۔ قرارداد میں صوبائی حکومت سے سفارش کی گئی کہ وہ اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم میں اس معاملے پر آواز اٹھانے کے لیے
وفاقی حکومت سے رابطہ کرے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر ابھی تک اقوام متحدہ کے منشور میں شامل ہے اور انہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش ہے۔ ان خیالات کا اظہار آج اقوام متحدہ کے سیاسی اور امن امور کے بارے میں اسسٹنٹ سیکرٹری محمد خالد خیاری اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے اسسٹنٹ سیکرٹری ایلزن برانڈز خیرس نے نیو یارک میں آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے تفصیلی ملاقات میں کیا۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنی چاہیے، کیونکہ بھارت نے 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں شروع کر دی تھی۔ اس موقع پر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو مسئلہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے سری نگر میں حریت دفتر کو ضبط کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت عوامی املاک کو تو ضبط کر سکتی ہے، لیکن وہ کشمیریوں کے دل و دماغ سے جذبہ آزادی کو نکال نہیں سکتی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں اس اقدام کو مقبوضہ علاقے میں سیاسی اختلافات کو دبانے کے لیے بی جے پی اور RSS کے حکمران اتحاد کے مذموم ایجنڈے کا حصہ قرار دیا۔ انہوں نے بھارتی نسل پرست حکومت کو خبردار کیا کہ کشمیریوں کو اپنی ہی سرزمین پر بے گھر کرنے کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلائی جائے گی۔ سید بشیر اندرابی اور خواجہ فردوس سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کی دیگر رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا کہ بھارت کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد آزادی کو کمزور کرنے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بھارت جموں و کشمیر میں جنگ ہار چکا ہے، جو اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ اس نے ایک چھوٹے سے خطے میں 9 لاکھ سے زائد قابض فوجیوں کو تعینات کر رکھا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں و کشمیر شاہ کی قیادت نے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری عوام مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوتوا جلغار کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارت کو مقبوضہ علاقے میں ظالمانہ اور غیر جمہوری اقدامات کرنے سے روکے۔ ریڈ کراس اور ریڈ کرسنٹ سوسائٹیز کی انٹرنیشنل فیڈریشن نے خبردار کیا ہے کہ تمام ممالک نے آئندہ کی عالمی وبا سے نمٹنے کی تیاری کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ تنظیم نے خبردار کیا کہ مستقبل میں صحت کے مسائل کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی کے خطرات میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ IFRC نے اپنی ورلڈ ڈیزاسٹر رپورٹ 2022 میں کہا ہے کہ کورونا کی عالمی وبا کے 3 ہلاکت خیز برسوں کے باوجود تیاری کے مضبوط نظام کا فقدان ہے۔ رپورٹ میں رکن ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سال کے آخر تک اپنی تیاری کے منصوبوں کو بہتر بنائیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ممالک کو اپنی قانون سازی پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ 2023 کے آخر تک اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کیا یہ قانون عالمی وبا سے نمٹنے کی تیاریوں کے منصوبوں سے مطابقت رکھتا ہے، اور نیا معاہدہ کیا جائے تاکہ آئندہ سال کے آخر تک صحت کے بین الاقوامی قواعد و ضوابط پر نظر ثانی کی جا سکے، جس سے تمام ملکوں میں وبا سے نمٹنے کی تیاری میں مدد ملے گی۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے مشترکہ مشقوں اور حفاظتی تعاون کی منصوبہ بندی کا عزم ظاہر کیا ہے، کیونکہ شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر جنوبی کوریا جوہری قوت کے حصول کا خواہاں ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی عبوری انتظامی کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ مکی آرتھر کو قومی ٹیم کے سیٹ اپ میں واپس لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ بطور کنسلٹنٹ کام کرنے کے لیے مکی آرتھر کے ساتھ مذاکرات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ انگلینڈ کے سابق کپتان اور کمنٹیٹر ناصر حسین نے پاکستانی فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ کو گولڈ ڈسٹ یعنی سونے کی دھول قرار دیا ہے۔ سابق انگلش کپتان ناصر حسین نے زور دیا کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے دونوں فاسٹ بولرز کو روٹیشن پالیسی کے ذریعے استعمال کرے تاکہ انجری کا خطرہ کم ہو، کیونکہ دونوں کرکٹرز گرین شرٹس کو تینوں فارمیٹس میں کامیابیاں دلوانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ویسٹ ایشیا بیس بال کپ 2023 کا فائنل کل پاکستان اور فلسطین کے درمیان اسلام آباد میں ہوگا۔ پہلے سیمی فائنل میں فلسطینی ٹیم نے بنگلہ دیش کو 14-3 سے ہرایا، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان نے سری لنکا کو 16-1 سے ہرایا۔
فائنل دن 1 بجے پاکستان سپورٹس کمپلیکس میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں نے ایشین بیس بال چیمپئن شپ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن PFF کے زیر اہتمام جاری نیشنل چیلنج کپ میں SA گارڈنز اور پاکستان وابڈا کا مقابلہ برابر رہا، جبکہ پولیس نے پاکستان نیوی کو شکست دی۔ PFF کے مطابق SA گارڈنز اور پاکستان وابڈا کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ SA گارڈنز فٹ بال کلب کی جانب سے عمر سعید نے واحد گول سکور کیا۔ دوسری جانب KPT اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ A کے اہم میچ میں پولیس نے پاکستان نیوی کو سخت مقابلے کے بعد 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے دی۔ میچ کے پہلے ہاف میں کوئی ٹیم گول نہیں کر سکی، تاہم دوسرے ہاف کے پہلے ہی منٹ میں پولیس کے حسنین نے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی، جو میچ کے اختتام تک جاری رہی۔ انگلش پریمیئر لیگ EPL کے آئندہ میچز 4 فروری سے کھیلے جائیں گے، جبکہ 4 فروری کو مزید 8 میچوں کا فیصلہ ہوگا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں اب تک کھیلے گئے میچز کے بعد آرسنل کی ٹیم ٹیبل پر 50 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ دفاعی چیمپئن مانچسٹر سٹی کی ٹیم 45 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور نیوکاسل یونائیٹڈ اور مانچسٹر یونائیٹڈ 39 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں۔ ڈنمارک نے مینز ہینڈ بال ورلڈ چیمپئن شپ کے فائنل میں اولمپک چیمپئن فرانس کو شکست دے کر تیسری بار ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ڈنمارک کی ٹیم نے فائنل میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حریف فرانس کی ٹیم کو 29 کے مقابلے میں 34 گول سے شکست دی۔ مینز ہینڈ بال ورلڈ چیمپئن شپ کی تیسری پوزیشن کے میچ میں اسپین کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی۔ ہسپانوی مینز ہینڈ بال ٹیم نے تیسری پوزیشن کے میچ میں حریف اور میزبان سویڈن کی ٹیم کو 35 کے مقابلے میں 39 گول سے شکست دی۔ اسی طرح مینز ہینڈ بال ورلڈ چیمپئن شپ میں جرمنی کی ٹیم نے 5ویں جبکہ مصر کی ٹیم نے 7ویں پوزیشن حاصل کی۔ مینز ہینڈ بال ورلڈ چیمپئن شپ آئندہ سال جرمنی میں ہوگی۔ اب سنتے ہیں کاروباری خبریں۔ سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ قومی بچت کے مرکزی ڈائریکٹوریٹ نے قومی بچت سرٹیفکیٹس کو کمپیوٹرائز کرنے کے پائلٹ پروجیکٹ معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ معاہدے کی تقریب آج اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے CDC کے چیئرمین اور دیگر اعلیٰ افسران کو ڈیجیٹل حیثیت میں CDNS کے سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کرنے جیسے اہم منصوبے کو شروع کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے کمپنیز رجسٹریشن آفیسز ریگولیشنز 2018 میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس ترمیم کے تحت کمپنیوں کے 28 قسم کے امور نمٹانے کے لیے پروسیسنگ کے وقت میں کمی کی گئی ہے۔ جو کمپنیاں آن لائن درخواستیں دیں گی ان کو جلد از جلد نمٹا دیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 801 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,673 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ جاری رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $266.90 اور قیمت فروخت $272.80، پاؤنڈ اسٹرلنگ $329.61 اور $336.91، یورو $290.05 اور $295.92 اور سعودی ریال قیمت خرید $71.02 اور قیمت فروخت $72.76۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,72,754 رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پاکستانی فلمی دنیا کے مشہور موسیقار ماسٹر عبداللہ کی آج 29ویں برسی منائی گئی۔ انہوں نے مشہور پاکستانی فلموں کے لیے گانے تیار کیے، جن میں شریف بدماش، دنیا پیسے دی، ملنگی اور سورج مکھی شامل ہیں۔ ماسٹر عبداللہ نے 1973 میں فلم زدی کے لیے بہترین موسیقار کا نگار ایوارڈ حاصل کیا۔ پنجاب کے اطلاعات و ثقافت کے عبوری وزیر عامر میر نے آج لاہور آرٹس کونسل الحمرا کا دورہ کیا۔ لاہور آرٹس کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ذوالفقار علی زلفی نے صوبائی وزیر ثقافت کا استقبال کیا۔ صوبائی وزیر کو الحمرا آرٹ سینٹر کی تاریخ، مشن، خدمات اور کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اطلاعات و ثقافت کے صوبائی وزیر عامر میر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فنکار برادری کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سینئر فنکاروں سے مشاورت کے بعد ادب اور ثقافت کے حوالے سے قابل عمل پالیسی تیار کریں گے۔ عبوری صوبائی وزیر کو الحمرا اکیڈمی کے اساتذہ کی خدمات کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے
بتایا گیا کہ اس اکیڈمی سے سینکڑوں طلباء تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر نے فنکاروں کی خدمات سراہتے ہوئے انہیں ملک کا اثاثہ قرار دیا۔ ماہرہ خان 1972 کی کلاسک فلم پاکیزہ کے ریمیک میں مینا کماری کا کردار ادا کریں گی۔ اس ریمیک فلم کے پروڈیوسر حامد حسین ہیں اور یہ فلم متحدہ عرب امارات میں قائم ایک پروڈکشن کمپنی تیار کرے گی۔ ماہرہ خان کے علاوہ اس فلم میں مختلف نامی گرامی اداکار بھی کردار ادا کریں گے۔ لوک ورثہ وفاقی وزارت امور کشمیر کے اشتراک سے جمعے سے اسلام آباد میں کشمیری فوک اینڈ کرافٹس کے بارے میں ایک خصوصی پروگرام کا اہتمام کرے گا جو پورا ہفتہ جاری رہے گا۔ افتتاحی تقریب میں مشہور کشمیری لوک اور وطن کی محبت کے گیتوں پر مبنی لوک موسیقی اور رقص کے مظاہرے پیش کیے جائیں گے۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں موسیقی کی کلاسیں جاری ہیں۔ کلاسوں میں شرکاء فوک ٹون، راگ، بانسری اور کلاسیکی موسیقی سیکھ رہے ہیں۔ یہ کلاسیں آج تک جاری رہیں گی۔ اسلام آباد میں ہفتے کے روز ایک ثقافتی میلہ منعقد کیا جائے گا۔ میلے میں ہر عمر کے لوگوں کے لیے مختلف سٹالز، کھیلوں، جادو کے مظاہرے اور دوسری ثقافتی سرگرمیوں کا اہتمام ہوگا۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ محققین نے کہا ہے کہ مختلف اقسام کے سرطان لاحق ہونے سے پیشاب کی بو تبدیل ہو جاتی ہے اور چیونٹیاں یہ بو سونگھ لیتی ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ چیونٹیوں کو بیماریوں کو کھوج لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو بآسانی اور بیمار افراد اور صحت مند افراد میں فرق محسوس کر سکتی ہیں۔ اگرچہ ذیابیطس کے مریضوں کو بینائی میں کمی کا خطرہ لاحق رہتا ہے، لیکن جن مریضوں کی شکر بار بار اچانک کم ہو جاتی ہے ان کی آنکھوں قدرے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس طرح خون میں بار بار شکر کی کمی سے ذیابیطس سے وابستہ بینائی کے مسائل بھی پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نظام شمسی کے باہر کے حصے سیارے مشتری سے آگے کا حصہ سے آنے والے بڑے بڑے آگ کے گولوں نے 4.6 ارب سال قبل زمین زندگی کی بنیاد رکھی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ رات مالم جبہ میں 12 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ سعد الشریف میں 8 ملی میٹر، دیر میں بھی 8 ملی میٹر، حافظ آباد اور استور میں 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ مالم جبہ میں 6 انچ برف باری ہوئی، جبکہ استور میں 2 انچ برف باری ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں 3، مری میں -4، لاہور میں 8، کراچی میں 12، پشاور میں 6، کوئٹہ میں -5، مظفر آباد میں 1، گلگت میں 1 اور سری نگر میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ شمالی بلوچستان اور بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا بھی امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے تمام سیاسی قوتوں سے پاکستان دشمن عناصر کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ قانون کے وزیر مملکت نے ملک میں دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے اور امن کی بحالی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پشاور دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 95 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پشاور دھماکے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس گھناؤنے اور بزدلانہ فعل کے مرتکب عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور پاکستان اور اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام نے موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ مؤثر طریقے سے نپٹنے کے لیے کوششیں بڑھانے پر زور دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک عبد الحمید ملک، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں الیاس صفدر، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس رؤوف، کوارڈینیشن ایڈیٹر کنول شمیم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔